سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کس طرف ہے؟ جواب: مشرقی جانب۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیر کا حصہ کتنا عرصہ تھا؟ جواب: تقریباً 5000 سال۔ سوال: خانہ کعبہ آخری بار کب تعمیر ہوا تھا؟ جواب: 1996 میں۔ سوال: خانہ کعبہ کے ستونوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 3 ستون ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کی عمارت کی بلندی تقریباً کتنی ہے؟ جواب: 43 فٹ۔ سوال: خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی تختیاں ہیں؟ جواب: تقریباً 80 ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کے دروازے کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: 3.18 میٹر۔ سوال: خانہ کعبہ کی دیواروں کی موٹائی کتنی ہے؟ جواب: 1 میٹر سے زیادہ ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی سیڑھیوں سے اونچائی کتنی ہے؟ جواب: 2 میٹر ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کے دروازے میں کتنا سونا لگا ہوا ہے؟ جواب: 300 کل گرام۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: شیطان کا تکبر تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا ہتھیار کون سا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا ہتھیار پتھر تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا لباس پتوں کا لباس تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: سب سے پہلے عبادت گزار کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: قرب قیامت دجال کے آنے سے پہلے زمین پر کون سی نشانی ظاہر ہوگی؟ جواب: زلزلے آئیں گے۔ سوال: دجال کے ساتھ جو عورت ہوگی اس کا نام کیا ہوگا؟ جواب: اس کا نام لائبہ ہوگا۔ سوال: کون سی سورت دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ جواب: سورۃ کہف۔ سوال: دجال کس جانور پر سوار ہو کر آئے گا؟ جواب: دجال گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ سوال: دجال کن 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ جواب: مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سوال: بیوہ عورت اگر عدت ختم ہونے کے بعد مرحوم شوہر کی قبر پر نہ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: قبروں پر جانے یا نہ جانے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے علاوہ دیگر مزارات پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال: جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب زیادہ تر آتے رہتے ہیں؟ جواب: اپنے آپ کو اکثر بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، یا اس طرح نظر بد والے کو خواب میں
اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو کثرت سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سوال: دجال زمین پر کتنے دن تک رہے گا؟ جواب: دجال زمین تک 1 سال کے برابر عرصے تک رہے گا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ پہ جا کے گرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراث پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا تھا، جو کہ زریانی اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری ہو سکتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ سختی سے منع ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس صورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ سوال: ہلال جانور کے سیری پائے چمڑے کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ جواب: ہلال جانور کی ممنوع اجزاء کے علاوہ دیگر اجزاء کا کھانا شرعاً جائز ہے، لہٰذا ذبح کیا گیا ہلال جانور کی سیری پائے اور کھال کھانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ سوال: کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ جواب: میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہے تو اس کا غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے لیٹ جائے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں بیوی کو چھونے یا بوسہ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق رات میں جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، بہت شکریہ۔